جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح مقدمات چلائے گئے، جس طرح ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ لیگل بیسس کے تحت نہیں ہے بلکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یعنی ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران's prosecution ان توشہ خانہ ان سائفر کیسز وداؤٹ لیگل بیسس، بغیر کسی قانونی جواز کے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا جو ورکنگ گروپ ہے جبری گرفتاریوں کے حوالے سے، اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس کے حوالے سے چیزوں کو شیئر کیا گیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے بھی اس کے حوالے سے پورا وہ ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے، دیگر جگہوں سے بھی یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ڈان نیوز کی رپورٹ میں نے آپ کو دکھا دی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ جب وہ کانگریس کی رپورٹ سامنے آئی تھی تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے عمل کی انتہا نہیں ہے، جس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت کے لیے کہ عالمی دنیا کس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جو پولیٹیکلی ویل کنیکٹڈ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ بھول جائیں کہ وہ اس حکومت کو کوئی ریلیف لینے دیں گے، تو لہٰذا ان کو اپنی سائڈ پہ رکھیں، ان کو ناراض نہ کریں۔ لیکن جس طرح کا رویہ اپنایا گیا، دھمکیاں دی گئی کہ لسٹیں بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ہر موقع کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ولاگ بنا کے وہ چیز شیئر کی اور کہا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، آگے جا کے اس کے منفی نتائج آ سکتے ہیں۔ اور اب وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کانگریس کی جس دن وہ قرارداد آئی تھی، اس کے بعد بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ابھی چیزیں اور آگے جا سکتی ہیں، اقوام متحدہ میں جا سکتی ہیں، یورپی یونین میں جا سکتی ہیں، دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کی پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے حوالے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ آگاہی مہم وغیرہ عالمی سطح کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں نے شروع کی ہوئی تھی۔ اب حکومت پاکستان کے لیے یقیناً ایک یہ چیلنج ہوگا۔ اب اس رپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ رپورٹ آ گئی ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف عالمی سطح کے اوپر لیگل کیسز بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ ورکنگ گروپ ان افراد کو بھی جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتا ہے جنہوں نے عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ رپورٹ میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ممبران کی غیر قانونی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور متعلقہ اداروں کو ان کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں عمران خان کے میڈیا بلیک آؤٹ، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو زبردستی پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے اور پی ٹی آئی کے جلسوں اور ریلیوں پر فسطائیت کا بھی ذکر ہے۔ جناب یہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اردو میں بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جن لوگوں کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، ان کے خلاف عالمی سطح کے اوپر یا تو کرمنل کورٹ میں یا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر بھی اب یہ لائرز کہہ رہے ہیں کہ اوپر کیس بن سکتے ہیں اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ یہ چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچنی تھی جو کہا گیا کہ جی لابنگ ہو گئی، تحریک انصاف نے کانگریس میں لابنگ کر دی۔ اب اقوام متحدہ میں کہاں سے لابنگ ہو گئی؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ زمینی حقائق ہیں، اگر کسی چیز نے لابنگ کی ہے تو جو حکومت کا طریقہ کار تھا، جس طرح سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا گیا، گرفتاریوں کے بعد پھر گرفتاریاں، رہا کرنا، پھر گرفتار کرنا، پھر مقدمے بنانا، یہ کہنا کہ جناب جو مرضی کر لیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فائر وال آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، یقیناً اس کا ایک منفی تاثر گیا پوری دنیا کے اندر۔ اور اب جب امریکی کانگریس کی 95% جو ممبرشپ ہے وہ اگر یہ کہے کہ جناب پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو دنیا اگنور نہیں کرے گی۔ میں نے اسی دن آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی تھی۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جناب، اس میں بہت سارے اور بھی پوائنٹس ہیں۔ یہ کافی لمبی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کے اس ورکنگ گروپ کی، جو یقیناً حکومت کے لیے کوئی جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت پوری دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی منوانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ کبھی کانگریس کی قرارداد آ جاتی ہے اور اب اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ آ گئی ہے۔ اب حکومت یہ کرے کہ کل جناب پارلیمنٹ کے اندر اقوام متحدہ کے خلاف بھی ایک قرارداد منظور کر لیں، اور جو ہے اگر اس طرح چلنا ہے تو پھر اس طرح نظام کو چلا لیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، حکومت کو اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ڈیل کر رہے ہیں اس میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، JUIF جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے بار بار کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔
الیکشن جو ہے وہ بیچا گیا، پارلیمنٹ بیچی گئی، یہ مولانا پوری باتیں کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن پہ کسی قسم کا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوا، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ مولانا کہتے ہیں. اب اسی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں میں جب وہ نشستیں بانٹی، جو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا تھا، کچھ نشستیں انہوں نے دے دی پیپلز پارٹی والوں کو، کچھ دے دی جناب انہوں نے نون لیگ والوں کو، اور اس میں سے کچھ دے دی JUIF کو. اب جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے تو کل الیکشن کمیشن نے اپنے جب آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیے تو اس کے بعد وہاں پہ JUIF کے آئے وکیل کامران مرتضیٰ صاحب جو غالباً سینیٹر بھی ہیں، ان سے معزز عدالت نے پوچھا کہ اب آپ اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے. وہ کہتے ہیں جناب جو بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں ہم ان کے آرگیومنٹ کو سیکنڈ کرتے ہیں. بھائی مولانا کیا کہہ رہے ہیں، کامران مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جناب ان کو 2-3 سیٹیں مل گئی ہیں یا چند سیٹیں مل گئی ہیں مخصوص نشستیں، اس وجہ سے یہاں پہ آ کے الیکشن کمیشن کے موقف کی انہوں نے تائید کر دی. میرے خیال میں اتنے چھوٹے ٹائم میں اتنا بڑا یو ٹرن جو ہے وہ شاید ہی کسی نے لیا ہو. آئی ڈونٹ نو، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب جو بھی معزز عدالت فیصلہ کرے گی ہمارا جو ہے ہم اس کو قبول کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سیٹیں ملی ہوئی ہیں اور اتنے دنوں سے یہ الیکشن کے حوالے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. اچھا جی، جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ جس طرح بجٹ آیا ہے، جس طرح مہنگائی ہوئی ہے، ٹیکسز لگائے گئے ہیں، 12 جولائی کو وہ دھرنا دیں گے اسلام آباد میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دھرنا ہوگا. کیا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، JUIF سے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بات چیت تو چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ادھر جو دوسری طرف پیش رفت ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس وغیرہ ہوا، عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ نامنظور کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ان کا استعفیٰ نامنظور کیا جائے. یہ انہوں نے سفارش کی ہے. تحریک انصاف کے اندر اس وقت کافی آپ کو پتا ہے کہ مختلف اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی انٹرویو دے رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. ابھی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی بہت سارے الزامات لگا رہی ہے، تو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. ایسے موقع کے اوپر جب عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا ہے تو اب سفارش کی گئی ہے پارٹی کی جانب سے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب استعفیٰ دیں. MQM نے الزام لگایا کہ جناب ایک نسل پرست، ایک قسم کی نسلی تعصب پر مبنی پالیسی بنائی گئی، کوٹا پالیسی بنائی گئی اور اس کوٹے میں بھی جناب ہمیں حصہ نہیں دیا گیا. اور یہ اور وہ کافی الزامات انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر لگائے. پیپلز پارٹی نے آگے سے جناب پریس کانفرنس کی، شرجیل میمن صاحب نے اور ناصر شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ MQM ہماری قیادت پر الزام لگائے گی تو منہ توڑ جواب ہمیں بھی دینا آتا ہے. MQM نے ہمیشہ کوٹا سسٹم پر عمل کرنے کی بات کی ہے. MQM اب ہڑتال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بلدیہ فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، ناصر حسین شاہ نے کہا. اب یہ وہ MQM کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بھائی اگر بلدیہ فیکٹری میں لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا اور اس میں MQM ملوث ہے تو ناصر شاہ صاحب سے یہ پوچھنے میں پھر ہم حق بجانب ہے کیا اس وقت سندھ کے اندر ANP کی حکومت ہے یا عمران خان کی حکومت ہے؟ تو آپ کی حکومت ہے نا جناب، آپ نے کیوں نہیں کیس چلایا؟ آپ نے کیا کیا جب انہوں نے کوئی آپ پہ الزام لگایا؟ اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آئی ہیں. کوٹا سسٹم برا تھا تو MQM جب اقتدار میں تھی تب کیوں نہیں ختم کروایا؟ شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہا ہمیں MQM کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں. ایک طرف آپ بلدیہ کی فیکٹری کی آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ان کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں. اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئی، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے. کیوں الزامات لگائے گئے؟ یقیناً جو ہے کوئی اس میں سیاسی مفادات ہوں گے، لیکن اگر اتنے سنگین الزامات آپ ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کولیشن میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے، وفاق میں اکٹھے بیٹھے ہوئے، وہاں پہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور MQM کے اوپر جو پیپلز پارٹی کی قیادت سنگین الزامات لگا رہی ہے تو بھائی MQM کے لوگ کراچی میں ہی ہیں، کریں ان کے خلاف قانونی کارروائی یا صرف ایک دوسرے کے خلاف ڈائلاگ بازی کرنی ہے. تو یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بڑی خبر یہی ہے جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو کانگریس کی قرارداد آئی ہے اس کو ڈاؤن پلے یہ جتنا مرضی کر لیں حکومت والے، وہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں کافی مشکلات پیدا کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید صورتحال آگے کس طرف جاتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.